قومی ایئر لائن کے لیے تاریخی دن ہے آج۔ برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا ہے۔ پی آئی اے کی پرواز 5 سال بعد برطانیہ کے لیے اڑان بھرنے کو بالکل تیار ہے۔ اسلام آباد سے کچھ دیر میں اڑنے والی پرواز 8 گھنٹے میں مانچسٹر پہنچے گی۔ ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب، وزیر برائے ہوابازی خواجہ آصف مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں پروازوں پر پابندی لگ جانے سے ملک کو بہت معاشی نقصان ہوا۔ یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستگی کا نتیجہ انہوں نے قرار دی۔ برطانیہ یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ مانچسٹر کے بعد لندن اور برمنگھم کے لیے پروازیں چلائیں گے۔ پی آئی اے کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ تقریب برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اور دیگر اہم شخصیات کی بھی شرکت رہی ہے اس تقریب میں، تو آپ کو بتا رہے ہیں تاریخی لمحہ اور اہم موقع۔ آج کے دن پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں ہمارے 14 لاکھ سے زائد پاکستانی بہن بھائی موجود ہیں۔ ان کی محنت سے بھیجا گیا زر مبادلہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ان کے لیے براہ راست پروازوں کی فراہمی ہمارا اخلاقی اور قومی فرض ہے۔ یہ حکومت کا ان کے لیے محبت اور ان کی خدمات کا اعتراف کا پیغام ہے۔ ہماری منزل بہت دور ہے۔ مانچسٹر کے لیے پرواز ایک شاندار آغاز ہے، لیکن ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ مانچسٹر کے بعد جلدی لندن اور برمنگھم کی براہ راست پروازیں شروع کریں۔ پی آئی اے کی یہ پروازیں صرف ایک جہاز کی پرواز نہیں، یہ ایک قوم کی نئی امیدیں اور عزائم کی پرواز ہے۔ پی آئی اے کو ایک منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ وہ ملکی معیشت پر بوجھ بننے کی بجائے سہارا بنے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں دہشت گردی کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ ماضی میں صوبے کو نظر انداز کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ورکشاپ سے خطاب، کہا سیکیورٹی ادارے عام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ کراچی تا چمن شاہراہ پر حادثات معمول تھے، خونی روڈ قوم کی سڑک میں تبدیل کر دیں گے۔ وزیر اعظم نے ملک میں کسی بھی انتشار کا مل کر مقابلہ کرنے کا اعادہ بھی کیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ جو اس وقت روڈ جو ہے، جو کراچی سے چلتی ہے اور چمن تک جاتی ہے، بتایا کہ اس کو ہم خونی روڈ کہتے ہیں، کیونکہ ہر روز وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گاڑیاں کولائڈ کرتی ہیں، مسافر جو ہیں وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مجھے اس خونی روڈ کا اور اس کا 300 ارب روپے اس کا تخمینہ یا 350 ارب روپے اس کا تخمینہ ہے، اس کو دو رویہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ خونی روڈ ہے اس کو امن کی روڈ ہم کنورٹ کر سکیں۔ ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے اور امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے۔ ایک اور اہم معاملے کی بات کریں تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ترکی کے شہر استنبول میں ہوگا۔ مذاکرات قطر میں ہونے والی بیٹھک کا فالو اپ ہے، جس کا مقصد افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام ہے۔ مذاکرات کے لیے افغان نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب استنبول پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے 19 اکتوبر کو دوحہ مذاکرات میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور افغان ہم منصب ملا یعقوب شریک ہوئے تھے، جس میں فوری جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات میں بڑی پیش رفت، لاجسٹک، تجارت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں مشترکہ اقدامات پر اتفاق ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے ایران کو پاکستان کے ٹریڈ کوریڈور سے چین اور دیگر ممالک تک تجارت کی پیشکش کر دی ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزراء عبدالعلیم خان، جام کمال خان اور حنیف عباسی نے پاکستان کے دورے پر موجود ایرانی وزیر فرزانہ صادق سے ملاقات کی۔ اجلاس میں پاک ایران بارڈر پر تجارتی مشکلات کے ازالے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا گیا، جو 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے ایران سے آنے والے ٹرکوں کی جلد کلیئرنس کی ہدایت دیتے ہوئے ایران کو پاکستان کے ٹریڈ کوریڈور سے چین اور دیگر ممالک تک تجارت کی پیشکش کی۔ اجلاس میں کوئٹہ زاہدان ریلوے ٹریک کی بحالی پر بھی اتفاق ہوا، جبکہ دسمبر میں اسلام آباد تہران استنبول ٹرین منصوبے کا سر نو جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔
वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ईरान से सितंबर में तय पाने वाले मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद की तजवीज़ पेश की। ईरानी वजीर ने चाबहार और गवादर बंदरगाहों के दरमियान बहरी ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया और अब्दुल अलीम खान के मुतहरिक किरदार को सराहा। वजीर तिजारत जाम कमाल ने ईरान से तिजारत को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की। ईरानी वजीर ने अब्दुल अलीम खान को दोबारा ईरान के दौरे की दावत दी। दहशतगर्दी और खारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए, दुश्मन की किसी भी जहरियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मर्दान में खुसूसी नशिस्त, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारिस के उसातिज़ा और तलबा की शिरकत, मार्काए हक, हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तलबा और उसातिज़ा ने गाजियों और शहदा को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। एक अच्छी खबर के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया है। एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिना इक़दामात की हिदायत की। अहम खबर दें, पंजाब के थानों में SHOs की तैनाती में कवायद की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। स्पेशल इनिशिएटिव्स पुलिस स्टेशंस इन पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक CPOs DPOs ने SHOs की तैनाती के लिए मुकर्ररा मयार की पाबंदी नहीं की। अब्बास नकवी से मजीद बात करते हैं। अब्बास नकवी, एक अहम रिपोर्ट में क्या अहम इंकशाफात किए गए हैं? जी बिल्कुल, पुलिस स्टेशन में SHOs की तैनातियों में SIPS कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। स्पेशल इनिशिएटिव जो स्टेशन इन पंजाब के ऑडिट रिपोर्टर्स ने इसका भांडाफोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद अजला के CPOs DPOs ने SHOs की तैनाती के लिए मुकर्रर मियाद की पाबंदी नहीं की। अदम तामील SIPS प्रोग्राम की हिदायत और SOPs की सख्त खिलाफ वर्जी करार दे दी गई है। मुतअद्दिद SHOs को तैनात किया गया जिनके पास मतलूबा तालीमी काबिलियत मौजूद नहीं थी। कई अफसरान महज इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता पाए गए, जबकि इसके साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि SIPS के तहत SHOs के लिए कम अज कम ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी करार दी गई है। जबकि करप्शन इल्जामात से पाक सर्विस रिकॉर्ड और साफ सुथरी पेशा वराना कारकर्दगी के सबूत भी मौजूद नहीं है। SHOs की तैनाती में कवायद की खिलाफ वर्जी के SIPS प्रोग्राम के मकासद को मुतासिर किया गया। SIPS के खिलाफ वर्जी से पुलिस स्टेशनों की अमली कारकर्दगी, शफाफियत और पेशा वराना मेयाद पर भी सवाल निशान उठाया गया है। बहुत शुक्रिया अब्बास, आपने तफसीलन अपडेट किया।